السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 944واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، کل کا سبق 943۔ ممبئی سے ہماری ایک بہن ہے پروفیسر، جو تقریباً پچھلے 4 سال سے مطلب اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے اسباق شروع نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے سے ہمارے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے۔ اس بہن کی طرف سے یہ میسج آیا، مولانا صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان میں جب لڑائیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تو فیملی کیسے ڈسٹرائیڈ ہو جاتی ہے، کس طریقے سے بچوں کی لائف برباد ہو جاتی ہے، دونوں کی لائف برباد ہو جاتی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈال کر ہم کو بتائیے کہ ہسبینڈ وائف کے دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق کیا ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر کیا حق بنتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کر کے، بھروسہ کر کے، پوری آنیسٹی کے ساتھ میں اپنے لائف کی گاڑی کو آگے لے جا سکے۔ محترم دوستو، اس ٹاپک پہ آگے کچھ بولنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں لے کر چلتا ہوں، تو سمجھنے میں تھوڑا آسانی رہے گی۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ بھیجا حضرت ورقہ ابن نوفل کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، نکاح ہوا، حضرت ابو طالب نے خود اس نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اب ہمارے آج کے زمانے میں ہم آتے ہیں کہ رشتہ طے ہونا کتنا مشکل ہے۔ دیکھو، اس زمانے کا رشتہ ایک دم آسانی سے طے ہو گیا۔ اب ہمارے زمانے میں مسائل یہ ہے، لڑکے کو لڑکی پسند آ چکی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھائی اسی گھرانے میں میرا رشتہ ہو، لیکن اس کی اماں جو ہے وہ فوراً بولتی ہے، بولے بیٹا لوگ برابر نہیں ہیں۔ کیوں اماں، کیا ہو گیا؟ بولے نہیں، ہماری جیسی خاطر تواضع کرنا چاہیے تھا کیے نہیں، سلیقے والے لوگ نہیں دکھتے، بولے خاندانی لوگ نہیں ہیں، پھر کوئی اور جگہ پہ ہم دیکھیں گے۔ اب اس کے بعد کسی اور جگہ پہ چلے گئے، ماشاءاللہ وہ بیچاروں نے ان کی مہمان نوازی بھی کی، ان کو چھوٹے کا پسند تھا تو چھوٹے کو ذبح کر کے اس کا کھلائے، لیکن اس کے باوجود لڑکی پسند آ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ لڑکے نے بولا یار یہاں پہ بھی اچھے لوگ لگ رہے، ماشاءاللہ بچی مجھے تو پسند ہے، میں تیار ہوں۔ فوراً اس کی بہن ادھر سے منہ مار رہی ہے بیچ میں، ارے نہیں، بولے بھائی وہ لڑکی کی صورت دیکھا نہیں تو نے برابر سے، اس کی ناک صحیح نہیں ہے، تیری اور اس کی جوڑی جمنے والی نہیں ہے، پھر نہیں مجھے پسند نہیں ہے۔ بولے لڑکے نے بولا ٹھیک ہے بابا، تیرے کو پسند نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو پسند ہے نا۔ اب اتنا بولتے ہی وہ جو بہن ہے اس نے اپنا منہ پھلا لی ایک دم تربوز کے جیسا۔ اب وہ ایک کوپچے میں ایک کونے کے اندر جو ہے بیٹھ گئی ہوئی ہے۔ کیوں؟ میرے کو مان ہی نہیں دے رہے، بولے سمان ہی نہیں دے رہے، میری بات کا وزن ہی نہیں رکھ رہے، تو لے گئے تھے کیوں؟ بولے ہم کو۔ اچھا، اب تیسری خرافات، یہ ٹاٹا 407 بھر کے جو لوگوں کو لے جانے کا رواج ہے لڑکی دیکھنے کے لیے یا لڑکا دیکھنے کے لیے۔ اب چلو آج کا زمانہ سمجھو ٹاٹا 407 کا نہیں رہا، بہت پیسہ ہو گیا نا مسلمانوں کے پاس، تو پھر وہ کون سی گاڑی ہے وہ؟ ہاں، انووا، سرکیولس، اسکارپیو، اور نئی گاڑیاں آج کل مارکیٹ کے اندر آ چکی ہے، اب اس میں بیٹھ کے جاتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے۔ تو کیسا ہے اللہ کے نبی کی سیرت کی روشنی میں اگر دیکھا جاوے نا، تو وہاں ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ورقہ ابن نوفل رشتہ لے کر آئے، حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو منظور بھی کیا، جب اللہ کے نبی نے ان سے مشورہ لیا، نکاح بھی ہو گیا، انہوں نے خطبہ بھی پڑھ دیا، کتنے آسانی کے ساتھ مسئلہ حل ہوا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں بھی تو رشتہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کبھی بھائی کو پسند نہیں آ رہی ہے، کبھی بہن کو پسند نہیں آ رہی ہے، کبھی اماں کو پسند نہیں آ رہی ہے، اماں کو پسند آ گئی تو پھر کسی اور کو پسند نہیں آ رہی ہے۔
اللہ حفاظت فرمائے محترم دوستو. کیا لگا کے بیٹھے ہم لوگ یہ خرافات یہ. ارے جو لڑکے کو نکاح کرنا ہے صرف اسی کو لڑکی دکھانا چاہیے. میں لڑکی والوں سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا، اپنی بہن بیٹیوں کو اتنا ہلکا مت سمجھو. لڑکے کی بہن نے دیکھی، کیا حق سے دیکھی اس نے؟ سیمڑی چپڑی، اپنی صورت دیکھ بولنا آئینے کے اندر، اور یہاں پہ دوسروں کی بہن بیٹیوں میں عیب اور نقص نکالتے بیٹھے ہوئی ہے. پرابلم ہمارے سماج کا یہ ہو چکا ہے، یہ جو ہم بتاتے نا اس کے بھائیمیاں بھی دیکھ رہے، وہ بھائیمیاں کو بھی کبھی کبھی پسند نہیں آ رہی، وہ بھی اپنا پھلا کے بیٹھا ایک کوپچے میں. کیوں؟ بولے یار وہ لڑکی والوں نے میری برابری نہیں کی ہے، میرے کو پوچھا ہی نہیں بولے. تو یہ سب سے پہلی خرافات. اچھا یہ عام مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں. عام مسلمانوں میں ہر جماعت آ گئی، ہر فرقہ آ گیا، ہر سماج ہر ذات آ گئی، کیونکہ ہمارے انڈیا کا پرابلم ہے یہ. ہم کسی بھی جماعت کے رہنے دو، کتنی ہی قرآن کے تفسیر کی باتیں کرنے والے رہو، کتنے ہی بخاری شریف کی باتیں کرنے والے رہو، کتنے ہی ہم 6 صفات کی باتیں کرنے والے رہو، کتنے ہی ہم اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے کی باتیں کرنے والے رہو، کچھ بھی رہو، یہ ہر فرقہ ہر ذات ہر کامن. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ گھروں سے ابھی تک وہ غیروں کے رسوم گئے نہیں. یہ سب کے گھروں کا مسئلہ ہے کہ سب کے وہاں پہ یہی ریت رواج اور یہی مسئلے ہیں کہ لڑکی دیکھنے کے لیے جائیں گے تو پتہ نہیں ان لوگوں کو ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ 50 جن جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے. اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے میں نے کل کے سبق میں بھی بولا ہوں کہ دین گھروں میں لاؤ رے، گھروں میں پہلے گھروں کے اندر لاؤ دین کو. اس کو خالی مسجد کی 4 دیواری تک پیجامہ اونچا نیچا ناڑا کیسا ہونا چاہیے جبہ وہیں تک محدود کر کے مت رکھو. یہ دین آپ کو سکھا رہا ہے. ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ اور اللہ کے نبی کے نکاح کا واقعہ، یہ عبرت ہے ہمارے لیے. دیکھو ایک طرف یہ واقعہ ہے، اب دوسری طرف آپ اپنی لائف کو اپنی زندگیوں کو دیکھ لو. خود ایک نوجوان نے مجھ سے کہا، بولے حضرت بس دعا کرو میرے لیے. میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ بولے پچھلے 3 سال سے میرے لیے رشتے دیکھے جا رہے ہیں، اور وہ 3 سال میں مجھے خود کو کئی جگہ پہ رشتے پسند آ چکے ہیں، گھر والوں کو پسند ہی نہیں آ رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے محترم دوستو. مسلمان سماج کی جو بربادی ہے نا وہ اسی وجہ سے ہے. ہماری رشتے سے بنیادی صحیح نہیں ہے پہلے تو ہماری، اور رشتہ چلو طے ہو گیا، اس کے بعد جو ہم نے خرافات، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو لنگی پہناؤ، اس کو چمچہ پہناؤ، اس کو ٹوپی پہناؤ، اس کو رومال پہناؤ، اس کو پاجامہ پہناؤ، نہیں ہے تو ناڑا باندھ دو اس کے گلے کے اندر. یہ جو ہمارے گھروں کے اندر، یہ بیچارہ لڑکی کا باپ کہاں سے لا کے دے گا وہ یہ سب ساری چیزیں. اس لیے میرے محترم دوستو یہ بنیاد صحیح رکھو اپنی اللہ کے نبی کے سنتوں اور طریقوں کے مطابق. اور نکاح جو ہے نکاح کے سادگی پر لانے کا ہم بار بار، اور میں ہمیشہ بولتا ہوں، یہ جو مسلمان ایک دوسرے کو واٹس ایپ پہ میسیج کرتے نا، مسلمانوں کی 42 لڑکیاں غیروں سے نکاح کر رہی ہے، 48 لڑکیاں غیروں سے نکاح کر رہی ہے. تو یہ جو ان لڑکیوں کے اتنے بڑے بڑے ہمدرد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ان سے سوال، اگر تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے تو تم قسم کھاؤ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ تم ایسا نکاح کرو گے جس میں 2 گواہوں سے زیادہ تیسرا کوئی نہیں رہے گا، مسجد کے اندر بغیر لڑکی والوں کے کھانے کے، تو میں مانوں گا تم قوم کے سچے ہمدرد ہو. نہیں پھالتو گیری کر کے لوگوں کو میسیج خالی بھیج کے کیا فائدہ ہے اس کا؟ اور اگر تم لڑکوں کے باپ ہو تو قسم کھاؤ اس بات کی کہ لڑکی والوں سے 1 کپ چائے بھی ہم نہیں پئیں گے، 1 روپیہ بھی ان سے ہم نہیں لیں گے. ہم کو بارات نہیں چاہیے، ہم کو ہال نہیں چاہیے، ہم کو فضول خرچی نہیں چاہیے. میرے محترم دوستو امت جو برباد ہو رہی ہے، یہ امت کے وہ دیندار ٹھیکیداروں کی وجہ سے جنہوں نے دین کو جبے پاجامے ناڑے ٹوپی اور مسجد تک محدود کر کے رکھ دیا، اور اس دین کو اپنے لڑکا لڑکی دیکھنے کے اندر، اپنے شادی بیاہ کے رسومات کے اندر
اور انہوں نے اس دین کو اپنے نکاحوں کے اندر آنے ہی نہیں دیا۔ ہمارے نکاح، عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عام مسلمانوں کی نہیں، جن کو دین کا ٹھیکے دار، گتے دار، ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، پھر وہ کسی بھی جماعت کے رہو، قرآن کے تفسیر کی بات کرنے والے رہو، بخاری شریف کی بات کرنے والے رہو، 6 صفات کی بات کرنے والے رہو، اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقے کی بات کرنے والے رہو، نکاح وہی ہو رہے ہیں جیسے غیروں کے نکاح ہوتے ہیں، ہالوں کے اندر، باراتوں کے ساتھ میں۔ کیا فائدے کا کیا ہے پھر ہمارا یہ؟ تو یہی تو مین مسئلہ ہے نا۔ تو اس کے لیے پہلے تو یہ سنت ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ کے نبی کی۔ اب نکاح ہو گیا، جو بہن نے میرے سے سوال کیا ہماری ممبئی کی، کہ نکاح کے بعد دونوں کے ایک دوسرے پہ کیا حقوق ہے۔ اب نکاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھی حکم دیا، بیوی کے لیے فرمایا اب تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس سرزمین پر اگر کوئی ہے تو وہ تیرا شوہر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تیرے لیے تیرے ماں باپ سے بڑھ کر، تیرے بھائیوں سے بڑھ کر، تیری بہنوں سے بڑھ کر، ان سے جو محبت ہے، ان سے جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان سب پر اب تجھے ترجیح دینا پڑے گا تیرے شوہر کو۔ یہ اللہ کے نبی نے اس کو حکم دیا، اور شوہر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب کسی کی بہن بیٹی کو جو تو نکاح کر کے لایا ہے تو جو تو کھائے وہ اس کو کھلا، جو تو پہنے اس کو بھی پہنا، اور اس کے منہ پر مت مار، اس کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مرد کے لیے، دونوں کو حکم دیا۔ اب دونوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ دونوں بھی اپنے جو دیگر رشتہ دار ہے ان سے زیادہ ایک دوسرے کو اہمیت دے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے، ایک دوسرے سے محبت کرے۔ اب دیکھو یہ حدیث ہم کو حکم دے رہی ہے کہ ہسبینڈ وائف اور وائف ہسبینڈ کو دونوں ٹوٹ کر محبت کرے ایک دوسرے سے۔ اب پرابلم کہاں پہ کریٹ ہوتے ہیں؟ جب شوہر اپنے بیوی کے اوپر اپنے بہنوں کو ترجیح دیتا ہے۔ بہن نے آ کر شوہر کے سامنے اپنے بھابھی کی کوئی شکایت کر لی کہ بھابھی تو ایسا کر رہے تھے، بھابھی تو ویسا کر رہے تھے۔ اب شوہر آ گیا طیش میں، وہ تل ملانے لگا، تو شرعاً اس کا یہ عمل ناجائز ہے اور حرام ہے اس کے لیے، اس لیے کہ شریعت کے اندر شریعت نے اس کو یہ حکم دی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پیار محبت کا معاملہ کرتے ہوئے یہ جو حسد اور جلن کرنے والے ہیں، اس لیے کہ شادیوں کے بعد عموماً ہر گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کی ماں کو زبردستی بہو سے ایک چڑ پیدا ہونے لگتی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو بہکانا شروع کرتی ہے، اور بعض اوقات وہ خود بھی بہو کو تانے مارتی ہے، حالانکہ اس بڑھیا کو ایک پیسہ بھی شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے، بیوی کے اوپر اپنی حکومت چلائے۔ نند اپنی حکومت چلانے کے لیے دیکھ رہی ہے، کوئی حق نہیں ہے تجھے، کوئی حق نہیں ہے، اور اس لڑکی نے بھی ایک پیسے کا بھی ایسوں کو رسپیکٹ نہیں دینا چاہیے ایسوں کی بات کو۔ کیوں؟ آپ اخلاق سے بات کرو، پیار محبت سے بات کرو، لیکن حکومت چلانے کی اگر لڑکے کی ماں یا لڑکے کی بہن کوشش کرتی ہے، ان کا ایک پیسے کا بھی حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیوی جس کی ہے بس اسی کا حق اس عورت کے اوپر ہے۔ اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ پیار محبت اور اخلاق کا معاملہ کر رہی ہے، وہ احسان کر رہی ہے آپ کے اوپر۔ ایسے ہی لڑکی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اوپر کسی کو بھی ترجیح نہ دے، کسی کو بھی۔ اب شوہر ہے وہی اس کے لیے جو کچھ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی بہن نے کچھ بول دی فون کے اوپر تو اس پہ عمل ہو رہا ہے، یا شوہر اس کے اپنے بہنوں کے ساتھ میں، اپنی والدہ کے ساتھ میں، اپنے والد کے ساتھ میں کوئی حسن سلوک کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے بابا تیرے کو تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی بیوی ہے، اس نے جو تیرا حق تھا
تجھے گھر دیا، کھانا دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، تو تیری زندگی گزارنا۔ اب وہ اگر اپنی بہنوں کے ساتھ میں حسن سلوک کر رہا ہے تو اس کی بہنیں ہیں، اس کو حکم دیا شریعت نے۔ وہ اگر اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ اس کی والدہ ہے، حق ہے اس کے اوپر اس کی والدہ کا۔ تو دونوں نے بھی ایک دوسرے کی لائف میں وداؤٹ انٹرفیئر کیے کہ پیار محبت کے ساتھ میں گاڑی کو لے کر چلنا چاہیے، کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔